السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پہلے کر چکے ہیں پڑھی حرکات اور کھڑی حرکات، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اقرا قاعدہ اور آسان قرآنی قاعدہ جب پڑھا تھا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش دو حرکات لمبا کرتے ہیں، اور زیر زبر پیش کو ذرا سا بھی لمبا نہیں کرتے ورنہ ترجمہ بدل جاتا ہے۔ آج ہم یہ جو مشق کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کھڑی زیر کھڑا زبر کہاں کہاں ہے اور اس کو کتنا لمبا کرنا ہے، 2 حرکات کب لمبا ہو رہا ہے، 4 حرکات کب لمبا ہو رہا ہے، حروف لین کہاں پہ آ رہا ہے۔ تو آج اس مشق میں ہم پچھلے سارے رولز کو دہرائیں گے۔ جیسے یہ ہے آمنا، حمزہ کھڑا زبر آ، اب دیکھیں 2 حرکات لمبا ہو رہا ہے، آمنا منا۔ اب یہ زبر ہے میم پہ، نون پہ زبر ہے، یہ لمبا نہیں کرنا، لمبا کیا ہو رہا ہے حمزہ، کیونکہ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ الف جب خالی ہوتا ہے تو الف بولا جاتا ہے، لیکن جب بھی خالی الف کے اوپر زیر زبر پیش یا جزم آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ یہ ہے حمزہ کھڑا زبر آ، منا آمنا، آوا آوا۔ اب اس پہ بھی کھڑا زبر ہے، حمزہ پہ، واو پہ کھڑا زبر ہے، تو یہ 2 حرکات ہم ان کو لمبا کریں گے۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب پیچھے ہم نے مشق کی تھی کہ خالی حروف کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اب واو خالی ہو یا خالی ہو یا الف خالی ہو تو وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ خالی الف تب پڑھنے میں آتا ہے جب پیچھے زبر ہو۔ اب یہ دیکھیں یہ یہاں نہیں پڑھی جا رہی، کیا پڑھا جا رہا ہے حمزہ اور واو، آوا آنیتن آنیتن نیا نیا۔ اب دیکھیں زیر اور زبر کو ذرا بھی لمبا نہیں کیا جا رہا، لمبا کیا ہو رہا ہے کھڑا زبر، اور حمزہ لمبا ہو رہا ہے کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے، آنیتن۔ اب تن پڑھیں گے، اگر ہم آیت پوری پڑھیں ہیں تو آگے جو بھی رول ہوگا غنہ کرنا ہے نہیں کرنا، لیکن اگر ہم اس پہ سٹاپ کریں گے تو جزم لگا دیں گے۔ جب بھی 2 زیر والے حرف پہ ہم رکتے ہیں تو جزم لگا دیتے ہیں، آنیہ آنیہ۔ ہا کی گول تا ہمیشہ وقف کی صورت میں ہا میں بدل جاتی ہے، ایلافی۔ اب کھڑی زیر ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، کھڑا زبر ہے لام پہ، 2 حرکات لمبا کریں گے لیکن زیر کو لمبا ہونے سے بچائیں گے، ایلافی اینا اینا۔ اب یہ جائلین ہے، بغیر کھینچے نرمی سے پڑھیں گے، یا جزم والی یا پیچھے کسی بھی حرف پہ زبر ہوگی تو ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے، اینا بیہی بیہی۔ اب زیر لمبی نہیں ہو رہی لیکن کھڑی زیر جو ہے ہا پہ وہ لمبی ہو رہی ہے، اور اگر ہم سٹاپ کریں گے یہاں پہ تو بیہ بیہ، یہاں کھڑی زیر ہے ہا پہ تو جزم لگ جائے گی، جا۔ اب کیوں لمبا ہوا ہے؟ کیونکہ الف مدہ ہے، اور الف مدہ واو مدہ یا مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جب حمزہ آ جائے تو وہ 4 حرکات لمبا ہو جاتا ہے، جا جا۔ حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد جب اگلا حرف حمزہ ہوگا تو حروف مدہ اور کھڑی حرکات 4 حرکات لمبا کریں گے۔ اب یہ دیکھیں الف مدہ ہے، خالی الف پیچھے زبر، جب بھی خالی الف ہو اور پیچھے کسی بھی حرف پہ زبر ہو تو وہ الف مدہ ہے، اور اس کو 4 حرکات لمبا کریں گے۔ کب کریں گے؟ جب آگے حمزہ ہوگا۔ تو یہ تھا جا، اب ہم آگے حمزہ آ گیا تو ہم کیا پڑھیں گے، جا جا۔ اور اگر ہم اس پہ سٹاپ کریں گے تو حمزہ پہ جزم لگ جائے گی، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب بھی حمزہ پہ جزم ہوتی ہے تو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، جا جا، ایسے رکیں گے، جا جی اب جی، یہ دیکھیں خالی الف ہے تو خالی الف تبھی پڑھا جائے گا جب پیچھے زبر ہوگی، اب یہ خالی الف نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ جیم کی زیر جو ہے، یہ یا اور جیم کی زیر، جب بھی جزم والی یا اور پیچھے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہے، وہ 2 حرکات لمبا کریں گے، اور آگے پھر حمزہ آ گیا، یا مدہ کے بعد حمزہ ہے تو اس کو بھی ہم 4 حرکات لمبا کریں گے، اور دیکھیں اوپر مد بھی ڈلی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا۔
जी आ जू इन। अब जू वाव मद है, यहाँ देखें आगे हमज़ा अगर होता तो हम इस वाव मद्दा को भी 4 हरकत लंबा करते हैं, लेकिन ये वाव मद्दा नहीं है। जू इन, ये जज़म वाली वाव पीछे किसी भी हर्फ पे पेश हो तो वो वाव मद्दा है। खौफिन खौफ। अगर हम 2 ज़ेर वाले हर्फ पे स्टॉप करेंगे तो हम पढ़ेंगे खौफ, लेकिन अगर हम पढ़ते जा रहे हैं तो ये होगा खौफिन खौ। ये वाव लीन है, जज़म वाली वाव पीछे ज़बर, किसी भी हर्फ पे ज़बर हो जज़म वाली वाव से पीछे तो वो वाव लीन है, बग़ैर खींचे नरमी से पढ़ते हैं। खैरुन खई। अब देखें ये याय लीन आ गया है। हरूफ लीन 2 हैं, वाव लीन और याय लीन, और उनकी पहचान क्या है? जज़म वाली या पीछे ज़बर, जज़म वाली वाव पीछे ज़बर, किसी भी हर्फ पे ज़बर हो तो वो वाव लीन है, और किसी भी हर्फ या जज़म वाली के बाद ज़बर हो तो वो याय लीन है। खैरुन। और अगर हम स्टॉप करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? खैर खैर, यहाँ जज़म लग जाएगी। जब भी 2 ज़ेर वाले हर्फ पे रुकें, 2 पेश वाले हर्फ पे रुकें या ज़ेर ज़बर पेश वाले हर्फ पे रुकें तो जज़म लग जाती है। दावूदु अब दा खड़ा ज़बर, इस पे उल्टा पेश, दोनों 2-2 हरकत लंबे होंगे, लेकिन पेश जो है वो बिल्कुल भी लंबी नहीं होगी। दावूदु। और अगर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? दावूद ज़ालिका। अब ज़ाल नरम भी पढ़ेंगे, और नरम हरूफ भी उम्मीद है आपको याद होंगे, 3 है। सा ज़ाल ज़ौ। सा जो है वो उसमें सीटी की आवाज़ नहीं आनी, इन तीनों हरूफ में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। ऊपर सामने के जो 2 दांत हैं उनके अंदरूनी किनारे पे ज़बान रख के अदा करेंगे तो सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। अब ये खड़ा ज़बर भी है ज़ाल पे, तो इसको 2 हरकत लंबा करेंगे, और लाम की ज़ेर और काफ की ज़बर ज़रा भी लंबी नहीं होगी। ज़ालिका रदू। अब रॉ पे ज़बर है, जब भी रॉ पे ज़बर या पेश हो रा मोटी पड़ी जाती है, बहुत मोटा हर्फ है और जज़म वाली वाव पीछे पेश है तो 2 हरकत हम लंबा करेंगे, लेकिन ये अलिफ पढ़ने में नहीं आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि खाली अलिफ कब पढ़ा जाता है? जब पीछे ज़बर हो। रदू शाअ। अब ये 4 हरकत क्यों अलिफ मद्दा लंबा हुआ? क्योंकि आगे हमज़ा आ गया। शा, ये 2 हरकत लंबा किया था हमने, खाली अलिफ पीछे ज़बर, लेकिन आगे हमज़ा था तो ये 4 हरकत लंबा हो गया। शाअ मालिकी। अब मीम पे खड़ा ज़बर है, इसलिए 2 हरकत लंबा करेंगे, लाम की ज़ेर काफ की ज़ेर ज़रा भी लंबी नहीं होंगी। शैइन। अब या लीन है, इसको बग़ैर खींचे नरमी से पढ़ेंगे, और यहाँ पे अगर हम स्टॉप करेंगे तो इस पे जज़म लगेगी। शै तो। अब तो मोटा भी है और गाइन भी मोटा है, लेकिन गाइन 2 हरकत लंबा करके स्टॉप करेंगे, ये या पढ़ने में नहीं आएगी। तो मोटा है, गाइन मोटा है, तो की ज़बर लंबी नहीं करनी, और गाइन की खड़ी ज़बर जो है ये लंबी हो रही है। तो अब इस मोटा भी है लेकिन इसकी ज़बर लंबी नहीं होगी। गौ जो है वाव लीन है, जज़म वाली वाव पीछे गाइन पे ज़बर, तो ये वाव लीन है, मोटा पढ़ेंगे लेकिन ये लंबा नहीं करेंगे। तोयरन तोई। अब ये याय लीन है, जब भी जज़म वाली या हो और पीछे ज़बर हो तो वो याय लीन है। और यहाँ पे है तोयरन, तनवीन है, और अब देखेंगे यहाँ पे जब हम स्टॉप करेंगे तो हम पढ़ेंगे तोयरो। अब जब भी 2 ज़बर वाले हर्फ पे हम स्टॉप करते हैं तो एक ज़बर ख़त्म हो जाती है, फिर खाली अलिफ और पीछे ज़बर रह जाती है, तो 2 हरकत हम लंबा करते हैं। आदिन, ये अलिफ मद्दा है, 2 हरकत लंबा होगा, और दाल पे 2 ज़ेर हैं, तनवीन है, जब इस पे स्टॉप करेंगे तो दाल पे जज़म लग जाएगी, और जब जज़म लगेगी तो ये कौन सा हर्फ बन जाएगा? कलकला।
کلکلا والے حروف بھی امید ہے آپ کو یاد ہوں گے، 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب جب ان پہ جزم آتی ہے تو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ عاد، عاد، علا، علا۔ اب زبر لمبی نہیں ہو رہی، لیکن لام پہ کھڑا زبر ہے تو یہ لمبا ہو رہا ہے، اور یا پڑھنے میں نہیں آئے گی۔ علا، عین، عین، یا لین ہے، جزم والی یا، پیچھے زبر، تو یہ بالکل بھی لمبی نہیں کریں گے، نرمی سے پڑھیں گے۔ اور اگر عین ہے، آگے پوری آیت پڑھتے جائیں گے، لیکن اگر اس پہ سٹاپ کریں گے، ہم وقف کریں گے تو ہم اس پہ جزم لگائیں گے۔ عین، عین، فیہ، فیہ، اب یا مد ہے، جزم والی یا، پیچھے زیر، 2 حرکات لمبا کریں گے، اور اگر ہم اس پہ سٹاپ کریں گے تو پھر ہاں پہ جزم لگ جائے گی۔ فیہ، فیہ۔ قال، اب قاف کو موٹا پڑھیں گے اور الف مدہ بھی ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے۔ قال، قول، واو لین ہے اور آگے تنوین ہے، اور اگر ہم اس پہ سٹاپ کریں گے تو جزم لگے گی لام پہ۔ قول، قول۔ کانا، اب یہ الف مدہ ہے، خالی الف، پیچھے کاف پہ زبر، 2 حرکات لمبا کریں گے، لیکن نون کی زبر لمبی نہیں کریں گے۔ قیدن، قیدن، یا لین ہے، جزم والی یا، پیچھے کاف پہ زبر، لمبا نہیں کریں گے۔ قیدن، اور سٹاپ کریں گے تو قیدا، ایک زبر ختم ہو جائے گی۔ کیفا، یا لین ہے، اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ لوحن، لو، اب یہ واو لین ہے، بغیر کھینچے نرمی سے پڑھیں گے۔ لوحن، ہا، ہا کی کلیئر آواز آنی چاہیے، لوحن نہیں ہے، ہن پڑھیں گے تو 2 آنکھوں والا ہا ہے تو اسے ترجمہ بدل جائے گا۔ لوحن، لوحن، اس طرح پڑھیں گے۔ امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے لیسن تک اللہ حافظ۔